بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اے ٹی وی پہ اسپیشل پروگرام. آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گا اسے اکثر آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں اور سیاست کے اوپر دیکھتے ہیں. میری مراد ہے سابقہ جو ہماری وفاقی وزیر ہیں اطلاعات و نشریات کی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. میڈم آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کی. میڈم شروعات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ اکنامکس کے ساتھ ہے. ادھر قائد اعظم یونیورسٹی اور لنڈن اسکول آف لنڈن میں جو آپ نے تعلیم حاصل کی اکنامکس اینڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا جو کام تھا وہ اکنامکس کے حوالے سے ہوتا, انوائرمنٹ کے حوالے سے ہوتا. دنیا کی سیاست میں آج کل انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ جو ہے وہ اس کا ذکر بڑھ چڑھ کے ہو رہا ہے. تو آپ نے سیاست اور پھر اس کے بعد میڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں قائد اعظم یونیورسٹی سے. اس سے پہلے ایف جی کالج F72 سے میں نے بیچلرز کیا اور ماسٹرز کرنے کے بعد میں انگلینڈ گئی کنگس کالج لنڈن سے. میں نے انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ماسٹرز کیا. وہاں میں نے WWF انٹرنیشنل UK میں انٹرنشپ کی فور 3 months. وہاں سے میں نے آئی تو WWF پاکستان میں نے 10 سال کام کیا اور انوائرمنٹ میں کیا, کلائمیٹ چینج پہ کیا, بایو ڈائیورسٹی پہ کیا, ویٹ لینڈس پہ کیا. میں نے جب پارلیمنٹ جوائن کی تو میں کمیونیکیشن میں اور کارپوریٹ ریلیشنز اور فنڈ ریزنگ کی وہاں مینیجر تھی اور اس میں تھوڑا سا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھی, لیکن میڈیا کے ساتھ اس قسم کی پولیٹیکل اور پارلیمنٹری جو انٹرفیس تھا وہ مجھے بعد میں آیا پارلیمنٹ جوائن کرنے کے بعد. اور تو آئی تھنک پالیٹکس جو ہے اور جو پارلیمنٹ ہے اس کی ریلیونس ہر سیکٹر کے ساتھ ہے. وہ کوئی ان آئسولیشن آپ نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو انوائرمنٹ ہے لیجسلیشن ہے, اس سے اراؤنڈ بایو ڈائیورسٹی کی لیجسلیشن ہے, کلائمیٹ چینج منسٹری جو ہے وہ آلریڈی دیر ہے. تو لیکن جس وقت مجھے پارٹی نے یہ ذمہ داری دی اس وقت میں ایاز صادق صاحب کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں کام کر رہی تھی. پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ میڈیا سینٹر میں کام کیا, جو نواز شریف صاحب فارمر پرائم منسٹر جو تھے ان کو اسسٹ کرتے تھے. تو وہ میڈیا کے ساتھ انٹرفیس ہوتا رہا اور پھر میں منسٹر فار اسٹیٹ بنی انفارمیشن کی. اور انوائرمنٹ کا جو کام تھا اس سے میں نے SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی سیکریٹریٹ پارلیمنٹ میں بنائی. پارلیمنٹ کو سولر کیا, وہ بھی انرجی کنزرویشن کے اندر تھی. تو جہاں جہاں میں پارلیمنٹری انپوٹ اور انوائرمنٹل کنزرویشن کے اندر لیجسلیشن کی بات ہوتی رہی وہ میں کرتی رہی. لیکن پھر جب میں نے اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن بنی تو ظاہر ہے اس کا پورٹ فولیو, اس کی رسپانسبلٹی اور تھی. پھر جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو پھر نواز شریف صاحب فارمر پرائم منسٹر نے مجھے پارٹی کا اسپوکس پرسن بنایا 2018 کے الیکشن میں, اور وہ پھر سلسلہ جاری رہا ایک اپوزیشن کے دور کا. تو پھر میں جب ابھی ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو پھر دوبارہ پارٹی نے اعتماد کیا اور میں پھر دوبارہ منسٹر فیڈرل منسٹر بنی انفارمیشن کی. تو یہ سیکھا میں نے آن دا جاب, بہت سیکھا. انسان کے اندر جب اگر سیکھنے کی ایک خواہش ہو تو جس مرضی سیکٹر میں آپ جائیں وہ ریلیونس بھی بن جاتی ہے, وہ ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے اور وہ لرننگ کرو بھی آپ کا بہتر ہوتا رہتا ہے. نہیں میڈم یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کی چوائس تھی ٹو کم ان ٹو پالیٹکس اور ایکسیڈنٹلی آپ پالیٹکس کے اندر آ گئی؟ میری والدہ, ہمارا گھرانہ جو ہے وہ بڑا پولیٹیکلی ایکٹیو ہے. میری خالہ جو نجمہ حمید ہیں وہ سینیٹر رہیں, پولیٹیکل ورکر تھیں, MPA بنی, کاؤنسلر بنی, میئر کی کینڈیڈیٹ بنی, اس کے بعد وہ سینیٹر بنی اور پھر اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1 سال پہلے. جو میری والدہ ہیں وہ کاؤنسلر بنی, پھر وہ MNA بنی, پھر MNA بنی, پھر MNA بنی. اور پھر جو کلثوم آنٹی تھیں ان کے ساتھ میری خالہ کا, میری والدہ کا بہت ایک کلوز بہنوں والا رشتہ تھا. لیکن میں نے جوائن پالیٹکس کی مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے. وہ انہوں نے مجھے انکریج کیا, کانفیڈنس دیا, پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا. لیکن انٹری انٹو پالیٹکس واز بیکاز آف ہر. فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا رہا. اچھا میڈم, بینگ اے فیمیل پاکستانی پالیٹکس میں آنا, تو اس حوالے سے ایک اسٹیریو ٹائپ امیج پورے دنیا میں کہ پاکستان کے اندر خواتین پالیٹکس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لے سکتی. لیکن وہ جب دیکھتی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کو, وہ دیکھتی ہیں میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ کو, تو آپ کو کیسے لگتا ہے, لائک آپ کیسے سروائیو کیا آپ نے اس ساری سچویشن؟ دیکھیے میں نے مجھے ایک یہ بات بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر
جو خواتین ہیں ان کا، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے بڑی وائبرنٹ ہے. جو ویمن وہاں کوٹا ہے ریزرو سیٹس کا خواتین کا، اس نے وہ اپرچونٹی دی کہ جو خواتین ہیں وہ ایک ریزرو سیٹ پہ ایک نمبر ہے جس کے تحت وہ پارلیمنٹ میں آئیں گی. تو وہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں ٹیکنوکریٹس آ سکتی ہیں، پولیٹیکل ورکرز آ سکتی ہیں. ایک ڈائیورس پول جو ہے وہ آپ کا پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو ایک تو وہ چیز ہے. اور پھر جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے والد کو اسسٹ کرنا شروع کیا میڈیا سیل میں، تو میں نے ان کے ساتھ سیکھا، کرسی میری ان کے ساتھ ہوتی تھی، تو وہاں ہم نے ٹکر بنانے سیکھے، وہاں ہم نے پریس ریلیز بنانی سیکھی. تو ساتھ ایک جرنی ہے جو ہم نے سیکھی. لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں، جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں، تو آپ کے اراؤنڈ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ کو انکریج کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. کوئی ایک ہوتا ہے. لیکن بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں بینکرز ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں، ویمن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں. تو وہ اپنی اپنی جد و جہد کرتی ہیں. ہر فیلڈ میں آپ کی اپنی ایک جد و جہد ہوتی ہے. تو وہ خالی پالیٹکس نہیں ہوتی، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت کمپٹیشن ہوتا ہے خواتین کے لیے، وہاں بھی کمپٹیشن ہے. سوشل سوسائٹی میں بھی کمپٹیشن، گھر کے اندر جو ہے وہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. تو یہ گھر کے آپ کے والدین، آپ کا جو گھر ہے، اس کے اندر آپ کو جب کانفیڈنس ملتا ہے خاتون کو، ایک بچی کو، دیٹ کین گو اے لانگ وے. اور اصل جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کو آپ کے گھر سے ملتا ہے. تو آپ محنت کریں، آگے چیزیں کریں، ایک آپ کی نیت ہارڈ ورک کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. میڈم، آپ کے لیے مشکل پیش نہیں آتا کہ آپ اپنی آؤٹ لک کو بھی کیئر کریں، گھر کو بھی دیکھیں، پالیٹکس بھی کریں، پھر آپ کی ایک جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو رہتا ہے نا، لائک آپ کے جینس میں شامل ہو جاتا ہے. فیملی بہت سفر کرتی ہے. یہ دور سے لگتا ہے کہ بڑا جی کوئی وہ ہے، اور لیکن آپ کی پرسنل لائف جو ہوتی ہے، آپ کے بچے جو ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ جو خواتین جو کام کرتی ہیں، وہ کہیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑا ٹائم کنزمپشن جو ہے اس میں، ٹائم کنزیومنگ یہ کام ہے. تو اس میں آپ کی فیملی سفر کرتی ہے. میں بالکل غلط بات نہیں کروں گی. آپ کے بچے سفر کرتے ہیں ایموشنلی. اور میں جس طرح کا کام ہے میرا، جس طرح کا ایک انوائرمنٹ رہا ہے پچھلے 4-5 سال پالیٹکس کے اندر، تو اس میں بچوں نے بہت سفر کیا، میری پرسنل لائف نے بہت سفر کیا. لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت ہی انکریج کرتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں. ہی از آلویز بن دیئر. جہاں میں نہیں تھی انہوں نے اسپیس کور کی. لیکن ایک پرسنل لیول پہ ایک آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ میڈم، آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ بہتر ہے، بڑی زبردست ہے پرسنالٹی. انفیکٹ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے خواتین کا ذکر کیا، یہ سوال میرے مائنڈ میں نہیں تھا چونکہ آپ کی گفتگو سے میں نے ایکسپیکٹ کیا. جو ہماری خواتین سلیکٹڈ سیٹس کے اوپر آتی ہیں، اکثر ان کو یہ ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں سیٹس وہاں سے ملتی ہیں جہاں پہ عموماً پولیٹیکل پارٹیز الیکشنز کو ون نہیں کر پاتی، یا پھر ان کی جو سے ہے پالیٹکس کے اندر ان ٹرمز آف اوپینین ان پارلیمنٹ، وہ اس طرح سے اس کو ویٹ نہیں دیا جاتا. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں، ایک تو آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کی پنجاب سے اگر آپ ہیں تو آپ کی وہیں کی جو نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں ان کا پروپورشن ہی آپ کو ریزرو سیٹ دیتا ہے. تو یہ تو حقیقت نہیں ہے کہ جہاں پر سیٹس نہیں ہوتی تو وہ آپ کی پروپورشن آپ کے اس پروونس سے اکارڈنگلی آپ کی خواتین جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آتی ہیں. اب یہ خاتون کے اوپر ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں آ جاتی ہے تو ایک پارلیمنٹیرین بن جاتی ہے اور ایک لیجسلیچر بن جاتی ہے. یہ اہمیت ان کو پارلیمنٹ میں آنے کے بعد احساس ہوتا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے کریکولم کے اندر پارلیمنٹری رول، لیجسلیشن، کانسٹیٹیوشن پڑھائی نہیں جاتی. ہمارے کریکولم اور سے اب ایڈ ہوئی ہے، جو ابھی ہم نے تقریب کی ہے پارلیمنٹ لیول پہ، پرائم منسٹر لیول پہ اب کانسٹیٹیوشن کی ایپ بنی ہے تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور پورا اپنے رائٹس کے بارے میں. تو وہ رہتی ہے. لیکن اب یہ خاتون جب پارلیمنٹ میں آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ نصف آبادی پاکستان کی خواتین ہے، نصف سے زیادہ جی. تو اس میں سے وہ نمبر، خوش قسمت نمبر جو اپنی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے. اور جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ اس پارلیمنٹیرین کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اس رول کو ایز اے لیجسلیچر نبھاتا ہے. اور پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ریزرو سیٹ پہ آتے ہیں، میں خود ریزرو سیٹ پہ ہوں، اور اس سے آپ
کوئی آپ کو جب آپ پارلیمنٹیرین بن جاتے ہیں, جب آپ MNA بن جاتے ہیں تو کوئی تفریق نہیں ہے. جو ایک مرد MNA کی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں, جو وہ قانون سازی کر سکتے ہیں, وہی آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. جو ریپرزنٹیشن آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. وین یو ار ان دا ہاؤس یو ار ایکول ممبر. اٹس ناٹ ویمن ممبر اور میل ممبر اور مین ممبر. سو وہ جو ہے وہ پرسیپشن ہے, اور چیلنجز ہوتے ہیں خواتین کو, لیکن وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ایکول ریپرزنٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے. میں اگر یہ میں آپ کے سامنے ریزرو سیٹ پہ ہوں. جی, میں ابھی ایک دن پہلے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن تھی. پارٹی آپ کو انکریج کرتی, اور میری پارٹی نے, سب سینئرز نے, میری قیادت نے, چاہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف ہوں, چاہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ تو ہیز بین اے مینٹور تھرو آؤٹ مائی پولیٹیکل کریئر. اور ایک بہنوں والا ان کے ساتھ وہ الگ رشتہ ہے, پروفیشنل لیول پہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ, میرٹ بیسڈ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. شہباز صاحب کے ساتھ میں نے ایز این اپوزیشن لیڈر کام کیا, اس کے بعد میں نے ایز اے پرائم منسٹر کام کیا, پھر پریزیڈنٹ پارٹی کے, پھر آئی ایم اے اسپوکس پرسن, انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی آلسو. تو ایک ڈائیورس سیٹ آف ایکسپیرینس ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت ویلیویبل ہے. آپ اگر یہ میں بیجا الفاظ نہیں کہوں گا, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, چونکہ میرا بیک گراؤنڈ سیاست کا ہے اور ایک درسگاہ میں پڑھا بھی رہا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں, اگر میں یوں کہوں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا فیس ہیں لیکن اس میں آپ کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ, اور پھر اب اس پورٹ فولیو کے ملنے کے بعد آپ زیادہ اٹیچ نظر آئیں اپیرنٹلی آن میڈیا ود دا پرائم منسٹر. تو وہ کیسے, ہاؤ ڈیڈ یو بیلنس دا ریلیشن شپ وتھ آل؟ There was no need to balance. There are different roles altogether. جب میں 14 سے 2018 تک ہوا تو 16-17 تک میں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بن گئے. اس کے بعد میں پارٹی کی اسپوکس پرسن بن گئی. تو پھر اپوزیشن کا جو دور تھا, سارے جیلوں میں تھے, کبھی نیب کوٹ, کبھی ہڈیالہ جیل, کبھی کوٹ لکھپت, کبھی سیشن کوٹ, کبھی نیب کوٹ, میاں صاحب کے ساتھ آتے تھے. اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں الیکشن کے بعد آئے تو ان کے ساتھ کام کیا. تو ہر جو جاب تھی وہ اپنی جگہ پہ ایک الگ منفرد رول تھا. اور پھر میں پارٹی کی اسپوکس پرسن بنی اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کام کیا. تو کوئی بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت نہیں پڑی. یہ بھی پرسیپشن ہے کہ آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. آپ اپنا کام کرتے ہیں, اور میڈیا کا رول تھا, انفارمیشن سیکرٹری کا رول تھا, اپوزیشن کا رول تھا, پھر یہاں میں منسٹر فار انفارمیشن کا رول تھا. تو یہ سپورٹ, یہ کریج, یہ کانفیڈنس آپ کو ان سب لوگوں سے جب ملتا ہے تو پھر اسکائی از دی لمٹ. یہ جو آپ کی شعلہ بیانی ہے, دس از دا ریکوائرمنٹ آف دا سیٹ, یا آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, جس ایگریسو اور جس فرنٹ فٹ پہ آ کے آپ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ڈو یو تھنک دس از اے پارٹ آف یور پرسنالٹی؟ آئی تھنک جب آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. جب آپ پارٹی کی ریپرزنٹیشن میں نے جب کی تو اس وقت مشکل دور تھا. ساری قیادت جو تھی وہ جیلوں میں تھی. احسن اقبال صاحب کو نیب لے کے جائیں تو ان کو گرفتار, رانا ثناء اللہ گرفتار, خواجہ آصف گرفتار, سعد رفیق صاحب گرفتار, مفتاح اسماعیل صاحب گرفتار, مریم نواز شریف صاحبہ 2 دفعہ گرفتار, حمزہ شہباز گرفتار, شہباز صاحب 2 دفعہ گرفتار, نواز شریف صاحب گرفتار, مریم پھر گرفتار ہو گئیں. اب میں نام شاید کسی کے بھول, احسن اقبال صاحب گرفتار. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وہ ایکسپیرینس دیتی ہیں. جب آپ نے مشکل وقت کی ترجمانی کی ہو, اس وقت تو بولنے کا اور مطلب بڑا مسئلہ ہوتا تھا, لیکن وہ آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ, اور وہ ریزیلینس آپ میں آتی جاتی ہے. تو اور اسی طرح وہ آپ کے ایک جاب کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. جب ظلم ہو رہا ہو تو اس کے اگینسٹ آواز اٹھانے کا ایک الگ جیسچر ہوتا ہے. جو اچھے حالات ہوتے ہیں اس کا, جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کا ایک الگ موڈ ہوتا ہے. جب آپ پارلیمنٹ میں بولتے ہیں اس کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. جب آپ پریس کانفرنس میں بولتے ہیں اس کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. جب آپ پارٹی کے اندر اپنی کوئی رائے دے رہے ہوتے ہیں اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ, اور جب آپ کو ایک ذمہ داری مل جاتی ہے, اس رول کا ایک اپنا ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ویریڈ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے میڈم, جس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن نے وزٹ پے کیا آفٹر انڈیا ان پاکستان, اس وقت نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے اور جنرل پرویز مشرف صاحب حکومت میں تھے. تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے جنرل پرویز مشرف سے کہا کہ یہ وشیس سرکل ہے, جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے اور آپ نے نواز شریف صاحب کو رکھا ہے, کل وہاں پہ آپ ہوں گے اور نواز شریف صاحب سیٹ پہ ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ پھر ہوا بھی.
تو یہ ہماری ملک کی سیاست کے اندر یہ جو ہم کبھی اس پار ہوتے ہیں اور کبھی دریا کے اس پار ہوتے ہیں، یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اور کنسنسس کیوں نہیں؟ دیکھیں جو نواز شریف صاحب پہ الزام لگا، پیناما میں تو ان کا نام نہیں تھا، اقامے پہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور اس کے بعد ان کو صدارت سے ہٹایا گیا، تا حیات نااہل کیا گیا، اور جب ان پہ الزام لگا تو انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ آپ انویسٹیگیشن شروع کریں۔ تب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ایک اپلیکیشن دی تھی، وہ فریولس کہہ کے ریجیکٹ ہو گئی تھی چیف جسٹس کی طرف سے۔ تو لیکن جب نواز شریف صاحب کو یہ لگا کہ ایک پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی چوری ہوئی ہے یا کسی قسم کی امانت میں خیانت ہوئی ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا اور ایک کیس سٹارٹ ہو گیا، انہوں نے اس کا جواب دیا تھرو آؤٹ۔ 100-150 سے زائد پیشیاں ہم نے ان کے ساتھ جا کر ان کی بیٹی کے ساتھ۔ تو دیکھیں جب آپ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، جب آپ اس منصب پہ رہے ہوتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی اس کا جز ہے، اور جو پبلک ہے جس نے آپ کو وہ مینڈیٹ دیا ہوتا ہے ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ آپ اپنا جواب دیں، اگر جواب آپ کا ٹھیک ہے تو آپ سرخرو ہوں گے۔ نواز شریف صاحب اس کی زندہ مثال ہے، شہباز شریف صاحب اس کی زندہ مثال ہے، تمام جو ہمارے قائدین جیلوں میں تھے کورٹ سے میرٹ لے کر بیل اس کی زندہ مثال ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ میں سب سے بالا تر ہوں کیونکہ میں سیاست میں ہوں اور میں ایک وزیر اعظم رہا ہوں اور میں کبھی ڈبہ پہن لوں، کبھی بالٹی پہن لوں، کبھی کنستر پہن لوں اور میں آ جاؤں عدالتوں میں اور میں جواب نہ دوں، اگر آپ سے توشہ خانہ کا پوچھیں تو آپ پہلے سیشن کورٹ میں اسٹے لیں، پھر آپ ہائی کورٹ میں جورسڈکشن چیلنج کریں، پھر آپ سپریم کورٹ میں جورسڈکشن چیلنج کریں، 190 ملین کا پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں نہیں جواب دوں گا، میری کیبنٹ جواب دے دے گی، فورن فنڈنگ کا پوچھیں، سائفر کا پوچھیں تو آپ کے پاس جواب کوئی نہیں، آپ نے جواب نہیں دینا، جب جواب پوچھیں تو پیٹرول بم سے استقبال ہو، سر پھٹیں، آگیں لگیں، تنصیبات جلیں، شہداء کی یادگاریں جلیں، ایمبولنس جلے، ریڈیو پاکستان جلے، پی ٹی وی پہ حملہ ہو جائے، تو یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ آپ سے سوال ہوا ہے، آپ پہ الزام لگا ہے، آپ جواب دیں۔ نواز شریف صاحب پہ الزام لگا تھا نا تو جواب دیا تھا نا، کوئی فساد، کوئی لڑائی، کوئی مار کٹائی، کوئی پیٹرول بم، کوئی پولیس والے کا سر ٹوٹا ہو، کوئی ایمبولنس جلی ہو، کوئی اسکول جلا ہو، کوئی مسجد جلی ہو، نن۔ آپ نے عدالت گئے، جواب دیا، آپ کی بیٹی پہ لگا، آپ کے بچوں پہ لگا، آپ کے والد پہ لگا مرحوم، آپ نے جواب دیا، اور آج سرخرو ہیں اور آپ دوسری طرف جواب ہی نہیں دینا، اور جواب نہ دینے کے لیے ڈائیورژن کرو، کبھی سائفر نکال لو، کبھی سائفر کو کہو کہ نہیں امریکہ نے نہیں کی، وہ کسی اور نے کی، پھر محسن نقوی پہ بات آ گئی کہ میری حکومت اس نے نکالی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ عوام جانتی ہیں، تو یہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو آپ نے دیکھی 2018 سے 16 سے آنورڈز ہوئی، تو وہ اس کی تفریق عوام کرتی ہے کہ کیا جھوٹا الزام ہے، اور کوٹ کرتی ہے، آپ جواب دیتے ہیں، اس کا فیصلہ کوٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون اپنا راستہ دیتا ہے۔ ہم میڈیا پہ میڈم بات کر لیتے ہیں، کیا جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اینڈ اٹ واز دا نیڈ آف دا ٹائم، is it possible now all political parties they may have charter of crisis management because we are going through the process of crisis? I think charter of democracy is that, because charter of democracy جو اس کا ایتھوس تھا وہ political stability تھی، so that is what you're referring to. I think now the country اور جو parties ہیں اس کو charter of economy سائن کرنا پڑے گا کہ کوئی حکومت بھی آئے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے کسی بھی اکنامک صورتحال کو کمپرومائز نہ کرے۔ جیسے IMF کے پروگرام کو سسپینڈ کیا، وائلیٹ کیا، اس کو ختم ہو گیا، ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا، اس کو کتنا وقت لگا واپس ریورس ہونے میں، بیکاز پورے ملک کی کریڈیبلٹی جو تھی وہ ایٹ سٹیک تھی۔ تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ عوام مشکلات میں ہے، مہنگائی اس کی وجہ سے ہوئی، ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جس نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ کی ایڈ آن کی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو چارٹر آف اکانومی جس کی شہباز شریف صاحب ایز اپوزیشن لیڈر بھی بات کرتے تھے، بطور وزیر اعظم بھی انہوں نے بات کی، دا پارٹیز نیڈ ٹو کم ٹوگیدر اور سائن چارٹر آف اکانومی، تاکہ آپ کی سیاست ایک طرف ہو اور آپ کی جو معیشت ہے وہ بالکل الگ ہو۔ اچھا، میں نے بہت بہتر انداز سے، احسن انداز سے آپ نے ایکسپلین کیا، حالانکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آئی مین یو کین ناٹ سیپریٹ پالیٹکس فرام دا اکانومی۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک ون آف دا ویری امپورٹنٹ ویریبل ہے جو کہ آپ نہیں، لیکن جب آپ چارٹر آف اکانومی سائن کریں گے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو اس کا ایک
اہم پلر ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اکانومی جو ہے وہ کانفیڈنس پہ چلتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ملک میں آگیں لگ رہی ہوں, آپ کے ملک میں فساد برپا ہو, انتشار ہو, نفرت ہو, ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرنے کی گفتگو ہو رہی ہو, یہ نیب گردی ہو, اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اکانومی بھی چلے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اکانومی صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اسٹیبل سچویشن سے ڈرا کرتی ہے کانفیڈنس. اور جن ممالک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی رہی ہے انہوں نے معیشت پہ معاشی طور پہ کبھی ترقی نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں پچھلے 4-4.5 ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ایک کیوس, ایک ڈاؤٹ, ایک ابہام, ایک نفرت, ایک انتشار کی ایک وبا ہو, افسر کام نہ کریں نیب کی وجہ سے, ڈر اور خوف ہو, قلم گریزاں ہوں, بات نہ کریں, تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس اکنامک کانفیڈنس کے اندر کو شیٹر کرتی ہیں. لیکن جب ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی ہوتی ہے تب صرف ہوتی ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. میڈم آپ نے جوائن کیا ایز اے وزیر اطلاعات و نشریات, کیا چیلنجز جب آپ شروع میں آئیں, آپ نے یہ پورٹ فولیو سنبھالا تو کیا چیلنجز آپ کی نظر میں آپ کو درپیش تھے اور کس حد تک آپ نے ان کو میٹ کیا اور اپرچونیٹی؟ پہلے تو مجھے سب سے بڑی لمیٹیشن وقت تھی, کیونکہ پہلے بھی میں وزیر بنی تو 14 ماہ کی بنی تھی, اس دفعہ میں 15 ماہ کی بنی ہوں. الیکشن ایئر ہوتا ہے تو آپ وہ جو ریفارم آپ نے سوچا ہوتا ہے, جو ریسٹرکچرنگ آپ کر سکتے ہیں, وقت کی جو قلت اور لمیٹیشن, ریس اگینسٹ ٹائم تھی کہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی. بڑے حالات برے ہو چکے تھے, پی ٹی وی کے, ریڈیو کے, وزارت اطلاعات کے, جتنی ریلیونٹ یہ ہونی چاہیے وزارت اتنی نہیں تھی. لیکن میں شکریہ ادا کروں گی جو فارمر سیکرٹری تھیں شاہرہ, اب جو ایم ڈی پی ٹی وی ہیں, اور اب جو سہیل علی خان صاحب ہیں, پھر جو پی آئی ڈی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ڈیم کے لوگ ہیں, ریڈیو کے لوگ ہیں, پی ٹی وی ہائیسٹ ریونیو ان 75 ایئرس, تمام لوگوں کو ریگولرائز کر دیا. ورچوئل اسٹوڈیو, شالیمار ریکارڈنگ, یہ جب میں آئی تھی تو کھنڈر تھا یہ بلڈنگ, اور آپ کو یاد ہے کہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ 2 سال تک تنخواہیں نہیں ملی ہوئی. اب اس وقت آپ تنخواہیں بھی ٹل ڈیٹ ہے, آپ کا میڈیکل بھی ہے, آپ کے ڈیوز بھی کلیئر ہیں, آپ کا ادارہ چل رہا ہے, میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہی ہوں. یہ سب چیزیں, ریڈیو پاکستان میں 12 اسٹوڈیو بنائے, فائنینشیل بزنس پلان بنایا, ان کی پینشنز کو بجٹڈ کیا, پی ٹی وی کو ورچوئل اسٹوڈیو بنایا, فلم پالیسی آئی. تو وزارت میں وہ کام ہوئے. پہلی دفعہ پی ٹی وی کی نیشنل آرکائیونگ ہوئی, پی ٹی وی فلکس بنا, پی ٹی وی اکیڈمی 29 سال بعد کھلی, فی اسٹرکچر 27 سال کے بعد ٹھیک ہوا. پھر ریڈیو میں سنیماز کی انوگریشنز ہوئیں, فلم پالیسی آئی, ٹیکس فری ہوا. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس نے وزارت کو ریلیونٹ کیا, اور یہی اصل ڈیلیوری پوائنٹس ہیں آف دا منسٹری آف انفارمیشن. جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں اس کا افتتاح آپ نے کیا, آپ کی کاوشیں تھیں اس کے اندر, کوئی روڈ میپ آپ چھوڑے جا رہی ہیں کہ اس روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے؟ دیکھیں ایس آر بی سی جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے, لیکن اس ایس آر بی سی جس طرح پی ٹی وی ایک بزنس روڈ میپ کے اوپر اب چل پڑا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 5.5 بلین کا ریونیو جنریٹ کیا, وچ از ہسٹورک فار دا فرسٹ ٹائم, انپریسیڈنٹڈ. تو جو ابھی یہ نیا چینل ہے اور اس کو نیا چینل ہی کی طرح لینا چاہیے. اس کا بزنس پلان ابھی سے انٹیکٹ ہو, جو کہ ابھی ہم نے پی ٹی وی اور ایس آر بی سی کا ایم او یو سائن کروایا تاکہ جو آپ کے ایچ آر ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ شیئر ہو سکیں. وہاں ابھی ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ پروفائلنگ کر کے شروع کیا. وہ یہاں شفٹ ہو سکتا ہے, شیئرنگ ہو سکتی ہے, کو شیئرنگ ہو سکتی ہے, اسٹوڈیو شیئر ہو سکتے ہیں, لیز آؤٹ ہو سکتے ہیں اسٹوڈیوز. ایسے اسٹوڈیوز ہیں نہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں اسٹوڈیو ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ایسٹ ہے, لیکن اس کا بزنس پلان جو ہے, میں سہیل علی خان صاحب کو بھی میں نے کہا اور آپ کے بھی یہاں, کہ یہ ابھی سے آپ کی پروگرامنگ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, آپ کے اپنے جو پروگرامز ہیں, اسکرینز ہیں, ان کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اور کیسے وہ اس ادارے کو مینٹین کرے گی, بلڈنگ کو سسٹین کرے گی اور پروفٹ میکنگ میں جائے گا, یہ ابھی سے ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھتی ہیں اور ہماری الیکٹرانک میڈیا اوور آل, اس کو آپ کہاں پہ گریڈ کریں گے ان ٹرمز آف انٹرنیشنل میڈیا؟ دیکھیں پی ٹی وی جو ہے وہ ایک رسپانسبل میڈیم ہے آج تک. فیک نیوز سے دور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, مس انفارمیشن سے نہیں ہے, ڈس انفارمیشن سے نہیں ہے. ابھی بھی وہ ایک رسپانسبل اسکرین ہے اور ایک نیشنل ایسٹ ہے, نیشنل براڈ کاسٹر ہے. میں یہ ضرور چاہوں گی, میں نے کافی اسکرین کو بدلا ہے پی ٹی وی کی, بڑے نئے تقاضوں پہ کیا ہے, اپ گریڈیشن کی ہے, ٹیکنالوجی کی, کیمراز کی, تو اور ٹیریسٹریل کوریج جو ہے پی ٹی وی کی, پی ٹی وی جیسا کوئی پرائیویٹ چینل نہیں ہے.
نہ پروپیگنڈا ہے، ایک اچھی خبر ہے، لیکن اس کی جو انٹرٹینمنٹ سائڈ ہے، جو اس کی پروگرامنگ سائڈ ہے، وہ چیلنجڈ اور کمپرومائزڈ ہے. ایک تو جو آرٹسٹ کے ساتھ رشتہ تھا پی ٹی وی کا وہ ٹوٹ گیا، بیکاز آپ کا فی اسٹرکچر جو ہے وہ آج تک 30 سال پرانا تھا، وہ ریوائز ہو کے فرق پڑے گا. آئیکن ایوارڈز آپ کے دوبارہ بحال ہوئے ہیں، ابھی کراچی میں ہم نے کیا ہے، لاہور میں کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں. تو جو ریلیونس ہے پی ٹی وی کی، وہی اس کو پوری دنیا میں جو اس کی ریپرزنٹیشن ہے نیشنل براڈ کاسٹر کی وہ بنائے گی. پھر فلم ڈویژن بنا دی ہے، پی ٹی وی فلکس بنا دی ہے، انرجی کنزرویشن کا پلانٹ چیمپس بنا دی ہے. تو آپ کی طرف بھی میں یہ کہوں گی کہ ایس آر بی سی شوڈ آلسو کنسنٹریٹ اینڈ ڈو مور آن دی انٹرٹینمنٹ سائڈ آف the programming, and children content is very important. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یس میڈم، لاسٹ کوشچن کہ حکومت کا ایک بیانیہ ہوتا ہے، ریاست کا ایک بیانیہ ہوتا ہے، اور اس بیانیے کے ذریعے سے وہ اپنے ایکشنز کو پرسوئنس آف نیشنل گول کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک مثال کنڈولیزا رائس نے جس طرح سے پریمٹیو اسٹرائک کو جسٹیفائی کیا، وہ کمال تھا، حالانکہ وہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. آپ کو فیل ہوتا ہے لائک ہمارا جو میڈیا ہے اس کا بیانیے کی جو ڈسیمینیشن ہے اس میں تھوڑی سی ہمیں ویکنیسز فیل ہو رہی ہیں، یا ہماری ایکسیس نہیں ہے انٹرنیشنل سینٹرز آف انفارمیشن میں لائک لنڈن، واشنگٹن، نیو یارک، قطر؟ تھوڑا سا میں آئی تھنک ڈس ایگری کروں گی. آپ کا بیانیہ آپ کی ظاہر ہے اس وقت کی لیڈرشپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا بیانیہ جھوٹا سائفر دکھانا ہے، اگر آپ کا بیانیہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے، اگر آپ کا بیانیہ میڈیا پریڈیٹر کا ہے، اگر آپ کا بیانیہ فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کرنے کا ہے، اپنے سیاسی مخالفین کو گالم گلوچ کا ہے، تو وہی بار اسکرین پہ جائے گا. پی ٹی وی اس میں کیا کرے؟ کیونکہ جو آپ کر رہے ہوں گے وہی ریفلیکٹ ہونا ہے اسکرین کے اوپر، اور وہی باہر جانا ہے. آپ کا اپنا ریاست کا، گورنمنٹ کا نیریٹو نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے وہ پی ٹی وی کی اسٹرینتھ ہے. اور وہ ورلڈ میں بھی دیکھ لیں اگر آپ تو وہی جاتا ہے، پی ٹی وی کی اپنی اسکرین پہ بھی وہی جاتا ہے. تو اس میں جو اس کی جو دوڑ ہے وہ پرائیویٹ چینلز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک اپنا اس کی انڈیویجول ریالٹی ہے، ایک اپنی ایکسکلوسیٹیوٹی ہے، اس کو مینٹین رکھنا چاہیے. لیکن میں بار بار یہ کہوں گی کہ انٹرٹینمنٹ اور ہوم سائڈ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے، اپنی پروڈکشن پہ بہت فوکس کی ضرورت ہے، اور چلڈرن کانٹینٹ پہ بہت فوکس کی ضرورت ہے. یعنی آپ نے سافٹ پاور کی طرف اشارہ دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے امیج کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں میڈم اگر میڈیا کو کوئی میسیج دیں، اور اس کے بعد پھر میں خواتین کی طرف آؤں گا پالیٹکس کے حوالے سے، لیکن میڈیا کو اگر آپ کوئی میسیج لینا چاہیں؟ میڈیا کو یہی میسیج ہے کہ یہ بڑا شور ہوا ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں. اب پوری دنیا میں کو ریگولیشن، انٹروسپیکشن، سیلف ریگولیشن، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور ان چیزوں کی طرف پوری دنیا میں ایولیوشن ہوئی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پروپیگنڈا میں اور نیوز میں تفریق کو سمجھیں. اور آپ ضرور خبر دیں، لیکن دن کو رات نہ بنائیں اور رات کو دن نہ بنائیں. تو اس سے سوسائٹی بھی بہتر رہتی ہے، آپ کے ٹالرنس لیولز بھی بہتر رہتے ہیں، اور جو تفریق ہے سچ اور جھوٹ میں وہ قائم رہتی ہیں. خواتین کو پاکستان کی کیا میسیج دیں گی، اسپیشلی یوتھ کو جو کہ 65% ہے پاکستان کا؟ آئی تھنک یوتھ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ محنت کریں، کام کریں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کریں، پر امید ہوں. ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن بہتری کی طرف جا رہا ہے، معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے. جتنا معیشت استحکام لے گی، روزگار جب نوجوانوں کا ہوگا. ابھی یوتھ پروگرام پرائم منسٹر کا جو 80 بلین کا سٹارٹ ہوا ہے، اس کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں. اس میں انٹرنشپس ہیں، اس میں انٹرپرینیورشپ ہے، اس میں بزنس لونز ہیں، اس میں لیپ ٹاپ ہے، اس میں اسکالرشپس ہیں. تو ایک وائڈ رینج زراعت کے لیے، جوانوں کے لیے قرض جو لون ہے انٹرسٹ فری وہ ہے. تو یہ تمام وہ اپرچونیٹیز ہیں جس کو آپ کیپٹلائز کریں. تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی کفر ہے. اور آپ امید رکھیں اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان کو آپ کی محنت سے آگے بڑھائے گا. اور بس محنت کریں، باقی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور پھل دے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا میڈم. آپ ناظرین، آپ نے سنا محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات، جو سابقہ وزیر اطلاعات و نشریات رہیں، کہ مایوس نہیں ہونا اس قوم نے، چونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس آپٹیمزم ہے تو پاکستان میں ہر ریسورسز موجود ہیں جو پاکستان دنیا کی نہیں تو کم از کم ریجنل لیول پہ ایک پاور، ایک انفلوئنشل پاور جو ہے وہ بن کے ابھر سکتا ہے. آج کے لیے یہی کافی. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا تو اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.